آتا اور ویسے بھی وقت کی ضرورت ہے۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اوپر تقریباً 5.5 جمعۃ المبارک ہے، 5واں یا 6، تو جتنی بھی شان آپ دی بیان کی جائے کم ہے، اسی تو آپ دی شان نو بیان کر ہی نہیں سکتے جو اللہ نے آپ نو شان مقام اور عزت عظمت جو اللہ خلاق عالم نے آپ نو عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ جو ہے وہ خواجہ صاحب دی شان ہوئے گی۔ بہرحال جو میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا کریمہ دا جز تلاوت کیتا، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا او لوگ کہ جدوں اللہ تعالی انہوں نے سلطنت عطا فرمائے، اللہ انہوں نے حکومت عطا فرمائے، غلبہ عطا فرمائے، فرمایا کہ او بندے سب تو پہلے نماز قائم کرن، وآتوا الزکاۃ زکات دین، اور فرمایا وامروا بالمعروف نیکیاں دا حکم دین، ونہوا عن المنکر برائی تو منع کرن۔ سامعین محترم، قرآن مجید جامع اور مکمل کتاب ہے، قیامت تک تمام ضروری مسائل سارا کچھ اس دے اندر مکمل موجود ہے۔ حاکم کیسا ہونا چاہیے، اسلامی حکومت کی نشانی کیا ہے، جدوں صحیح اسلامی حکومت ہوئے گی بچہ وہ نمازی ہوئے گا، اسلامی حکومت ہوئے گی، ہر مالدار صاحب زکوٰۃ، ہر مالدار صاحب نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ دوے گا، اسلامی حکومت ہوئے گی تو ہر مسلمان نیکیاں دی طرف راغب ہوئے گا، اسلامی حکومت ہوئے گی تو برائی تو نفرت ہوئے گی، اگر اسلامی حکومت ہوئے گی تو وہ جو حاکم ہوئے گا انہیں ذمہ داریاں دے اندر شامل ہوئے گا کہ حاکم خود بھی نمازی ہوئے گا اور لوگاں نو بھی وہ نماز دا حکم دے گا۔ حاکم خود بھی نماز دا پابند ہوئے گا، لوگاں کو بھی نماز پڑھوائے گا، حکم دے گا، اور فرمایا کہ وہ خود بھی زکوٰۃ دے گا اور لوگاں کو بھی لے کے یتیمہ غریبہ تے مسکینہ دے اندر وہ خرچ کرے گا۔ اور مسلمان حاکم دی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان حاکم جڑا ہے وہ خود بھی نیکیاں دے اتے عمل کرے گا اور دوسریاں نو نیکیاں دا حکم دے گا اور برائیاں تو خود بھی بچے گا تے اپنی رعایا نو بھی برائیاں تو بچائے گا۔ میرے نبی دے غلاموں، اللہ خلاق عالم نے 4 نشانیاں حاکم دیاں دسیاں۔ رب سونے نے فرمایا یہ 4 نشانیاں موجود ہون تو حاکم جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر اسلامی حکومت دا حاکم ہوئے تو ان دے اندر 4 نشانیاں لازم نے، اگر یہ 4 نشانیاں نہیں پہیاں جانیاں تو پھر وہ اسلامی حکومت دا حاکم وہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی نشانی کہ وہ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور امر بالمعروف نیکی دا حکم دے اور برائی تو وہ منع کرے گا۔ یہ 4 نشانیاں اے اللہ دے قرآن نے خلاق عالم نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر یہ 4 نشانیاں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے اس طرف جو ہے یہ نشاندہی کروائی، فرمایا کہ حاکم اگر ایسا ہوئے گا تو اسلامی حکومت دے اندر وہ اگر کم کرے گا تو پھر سمجھ لیا جائے کہ اگر تو حاکم ہے اور 4 نشانیاں پہیاں جاندیاں نے، یہ مدینے والی سرکار دا غلام ہے، پھر یہ مصطفیٰ دا غلام ہے۔ اگر ایک بھی نشانی کم ہے تو وہ شیطانی حکومت دا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، مدینے والی سرکار دا غلام وہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دو امامت دا تاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال با کمال تو بعد خلافت دا تاج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو پہنایا۔ حضرت شیر خدا مشکل کشا حل عطا کرم اللہ وجہو آپ دا ارشاد گرامی ہے۔ کسی نے مولا علی کو پوچھیا، انہوں نے فرمایا حضور حضرت ابو بکر دی خلافت دے متعلق تہاڈا کی فیصلہ ہے؟ کسی بندے نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کو پوچھیا حضور
حضرت سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دے متعلق آپ دی کیا رائے ہے، آپ دا فیصلہ کیا ہے؟ تو ذرا توجہ کرنا، سیدنا علی مرتضیٰ نے بڑا بصیرت افروز جواب دیتا، فصاحت اور بلاغت تو بھرا ہوا جواب جو ہے وہ حضرت علی نے عطا فرمایا، حکمت افروز جواب جو ہے مولا علی نے، اور ایسا جواب عطا فرمایا کہ یہ جواب قیامت تک موتیاں دی طرح چمکدا رہے گا، ایسا جواب کہ قیامت تک چمکدا رہے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خلافت کے بارے پوچھا گیا تو حضرت علی فرماندے نے کہ حضرت ابو بکر صدیق دے خلافت کے بارے فرمایا کہ انہوں نے امام مصطفیٰ نے بنایا، حضرت علی فرماندے نے انہوں نے رسول اللہ نے بنایا، فرمایا امامت دا تعلق دینی امور دے نال ہے، امامت دا تعلق دینی امور دے نال ہے، اور فرمایا خلافت اور حکومت دا تعلق جو ہے نا وہ دنیاوی امور دے نال ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے ابو بکر صدیق نو دین دے اندر ساڈا امام بنایا، تو فرمایا دنیا دے اندر صدیق تو اگے کون جا سکتا جدو مصطفیٰ نے دینی معاملے صدیق نو اگے فرما دیتا ہے۔ فرمایا جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی معاملات دے اندر ساڈا امام بنایا، ساڈے اگے کیتا ہے، تو فرمایا اے تے پھر دنیاوی مسئلہ ہے نا، خلافت ہوئی، حکومت ہوئی، معاملات ہوئے، یہ تو ایک دنیاوی مسئلہ ہے۔ فرمایا جدو اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنا دین دے اندر پیشوا اور مقتدا منیا ہے، تو فرمایا پھر اسی خلافت دے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر نو اپنا مقتدا اور پیشوا تسلیم کرنے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلافت دے حق دے اندر بڑے شاندار الفاظ تو ہدی عقیدت پیش فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو ساڈا دینی امور واسطے رسول اللہ نے امام بنایا، تو اسی دنیاوی امور واسطے بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نو اپنا سردار بنایا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ دے اس اعلان تو ثابت ہویا کہ امام اور خطیب دا جو مقام ہے وہ وزیراں، گورنراں، صدر، تمام حاکمات و افضل ہے۔ یہ فیصلہ مولا علی دا ہے، یہ فیصلہ مولا علی دا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال دے بعد خلافت عظمیٰ دا تاج جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے نور دی طرح چمک رہا ہے۔ آپ پہلا خطبہ دین واسطے جدوں تشریف لے آئے، آپ تخت خلافت اوپر رونق افروز ہوئے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما نے حمد و ثنا پڑھی۔ خلافت تو بعد پہلا خطبہ صدیق جو ہے وہ عطا فرما رہے نے، پہلا خطبہ دے رہے نے، آپ نے حمد و ثنا پڑھی۔ درود شریف تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے فرمایا قد ولیتا علیکم، فرمایا مینو تواڈے اتے حاکم بنا دیتا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا میں حاکم خود نہیں بنیا، مینو حاکم بنایا گیا ہے۔ فرمایا مینو تسی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینو امام بنایا، وہ تو مصطفیٰ خود بنا کے گئے نا امام، حضور امامت دا تاج پہنا کے گئے۔ فرمایا مصطفیٰ نے مینو امام بنایا، فرمایا مصطفیٰ دے غلامہ نے مینو خلیفۃ المسلمین مقرر فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا یاد رکھنا اے صحابہ دی پیاری جماعت سن لو، مینو تسی حاکم بنایا، میں خود حاکم نہیں بنیا۔ مت تواڈے دل وچ خیال آوے کہ صدیق نے اس عہدے تے چلا گیا ہے، صدیق حاکم وقت ہویا، خلافت عظمیٰ اس دا تاج سیدنا صدیق اکبر نے ملیا۔ فرمایا مت کوئی وہم اور گمان ہوئے، فرمایا یاد رکھنا لستو بخیرکم، فرمایا صحابہ میں تواڈے وچوں بہتر نہیں ہاں، میں تواڈے وچوں بہتر نہیں ہاں۔ اندازہ کرو اج دا ان پڑھ نالائق قسم دا بندہ وہ کامیاب ہو جاوے، ایم پی اے ایم این اے، وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ ساڑھے تو بہتر کون ہو سکتا ہے،
ساڈے تو بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ساڈے بغیر حکومت نہیں چل سکتی، اسی یہ ہاں اسی وہ ہاں، لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر تیری عاجزی تو، اے صدیق تیری سادگی تو، آپ فرمانے نے اے صحابہ میں تھوڑے وچوں بہتر نہیں ہاں، حالانکہ رسول اللہ دا فرمان ہے، فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق الی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا زمانے والے ہو نبیوں تو بعد اگر کوئی بہترین انسان ہے تو صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہے۔ خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں، خود آمینہ دلال فرما رہے ہیں، خود رسول اللہ فرما رہے، حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کہ اگر جو ہے تھوڑے سب نالوں بہتر کوئی ہے تو صدیق اکبر نے، قربان جائیے صدیق اکبر دی شان تو جدو پہلا خطبہ عطا فرما رہے ہیں، آپ فرمانے نے لوگوں میں تھوڑے تو بہتر نہیں ہاں، میں تھوڑے تو بہتر نہیں ہاں، میں تو سارے جو ہے صدیق اکبر تو بہترین ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری امت کو افضل نے، جتنے بھی فضائل بیان کر دے بالکل صحیح سن، لیکن آپ نے کوئی فضائل بیان نہیں کیتے، فرمایا لستو بخیرکم میں تھوڑے تو بہتر نہیں ہاں، اور فرمایا تھوڑے چو جڑا کمزور ہے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، فرمایا جدو تک میں مظلوم نہ ظالم تو بدلہ نہ لے لواں فرمایا مینوں سکون نہیں ملتا، فرمایا میرے نزدیک ظالم سب تو زیادہ کمزور ہے، فرمایا جدو تک صدیق جو ہے اور ظالم نو کیفر کردار تک نہ پہنچے صدیق اکبر نو چین اور سکون نہیں ملتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مختصر جہا خطبہ آب زرد نال لکھے جان دے قابل خطبہ، اور دیکھو اج دے اگر ساڈے حکمران اگر وہ میں اگر دیکھو نا کہ وہ اس بات کے اوپر صرف توجہ ہی کر لین کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو حاکم مقرر ہوئے، آپ دی حاکمیت ہوئی یا خلافت تاج آپ نے عطا فرمایا، تو آج بھی اگر سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم خلفائے راشدین دے خطبے پڑھن، انہوں دے اتے عمل کرن، تو یقین جانو سانو بھی اور انہوں بھی سکون ہو جائے گا، رعایا بھی سکون ہوئے گا اور انہوں بھی سکون ہو جائے گا۔ ساڑھے حاکمانوں خلفائے راشدین دے نقش قدم دے اوپر اللہ تعالیٰ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دیکھو جیڑا بھی حاکم آندا ہے وہ آ کے سانو امریکہ دی گل کرے گا، وہ روس دی بات کرے گا، وہ برطانیہ دی طرف دیکھے گا، وہ اللہ کے بندے یہودی نصرانی تے عیسائیاں دیاں گلاں کر دے ہو، سانو آ کے تسی خلفائے راشدین دیاں گلاں دسو، سانو سیدنا صدیق اکبر دی، یار اسلامی ملک ہے، اسلامی ملک دے اندر جڑا ساڈا نمائندہ یا جڑا جناب خلافت دا تاج جنوں ملے، جڑا بادشاہ مقرر ہوئے، جڑا وزارت دی کرسی نو سنبھالے، ان حق بندا کوئی اسلام نو جاندا ہوئے، وہ یہ نہ کہے کہ امریکہ نے ترقی کیسے کی، روس یہاں تک کیسے پہنچا، چین یہاں تک کیسے آیا، قسمہ دا زیر کھائے سارے ملک اسی تو یہ دیکھنا ہے صدیق افضل کیوے ہوئے، فاروق نشانہ کیوے بھی لیا، عثمان غنی ذوالنورین بنے، اللہ نے حضرت علی نو حیدر کرار بنایا ہے، وہ سارے خلافت کی زندگی گزار کے گئے، انہوں نے عرصہ خلافت دیکھو، انہوں دی زندگی دیکھو، انہوں دی حیات طیبہ دیکھو، انہوں نے کیویں عمل کیتا۔ مصطفیٰ تو بعد جو ہے اس صدیق دی شان ہے کہ صدیق اکبر نے مصلی امامت بھی سنبھالے ہے، آپ نے تاج خلافت بھی سنبھال کے رکھے ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند حوصلہ، ہمت، اور آپ نے اپنے علم دے نال مصطفیٰ علیہ السلام دے ہر کم دے اتے عمل کردے ہویا سیدنا صدیق اکبر نے عمل کیتا ہے، اللہ تعالی نے انہوں نے کامیاب ترین خلافت عطا فرمائیاں۔ میرے نبی دے غلاموں، ہاں دیکھ لو جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، فوجی صاحب فرما رہے ہیں جنگ یمامہ دے موقع دے اوپر، اور میں انشاءاللہ اس بات دی طرف بھی آنا۔ بہرحال دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی اگر خلفائے راشدین انہوں دے فیصلے دوتے اگر عمل کریے، شروع کر دئیے، تو اسی یقین دے نال کہہ سکنے ہاں
کہ پورا پاکستان چند دنوں دے اندر اے جنت دا نشان بن سکتا ہے اگر اسی عمل جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے خلافت اور آپ دے حکم دے مطابق کریے. میرے نبی دے غلاموں 78 سال ہو چکے نے ساڈے ملک پاکستان نو 78 سال ہوئے بنے ہوئے اس ملک پاکستان نو. روز بروز پاکستان دی کوئی ہڈی توڑ رہا ہے, کوئی پسلی توڑ رہا ہے جناب, اس دا گوشت نوچ رہنے, پاکستان دی کوئی آہ نہیں سندا, سارے آندے نے اپنی جیباں بھریاں, کسی نے کوئی کسر نہ چھوڑی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے شان مقام عزت عظمت عطا فرمائی کہ آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے. آپ جدو خلیفۃ المسلمین ہیں مقرر ہوئے تو آپ دے گھر نا جو راشن آندا سی وہ بیت المال دے خزانے وچوں آنا. آپ نے سارا دن جو ہے خلافت دے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تمام معاملات چلانے. آپ دے جدو سارا مال اور سارا وہ بیت المال دے خزانے دے وچوں آنا تو چند دن تو بعد جو ہے نا آپ دے دسترخوان دے اوپر ایک میٹھا کچھ چیز پکی ہوئی نا وہ گھر والی نے رکھی. حضرت سیدنا صدیق اکبر تو قربان جائیے, آپ جدو کھانا کھان لگے نا تو آپ نے اپنی بیوی نو بلایا, فرمایا ادھر ہو. آپ دی بیگم صاحبہ وہ تشریف لے گیا. فرمایا میں جدو گھر دے اندر پیسے ایک کھانے دے دینا وا میری ٹیبل تے 2 کھانے کنج آئے نے. خلیفۃ المسلمین ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد امت دا امام ہے, حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خلیفہ ہے, خلیفہ اول ہے. فرمایا کہ میں جدو گھر دے اندر ایک کھانے دے پیسے دے رہا تو یہ ڈبل کھانا کس طرح آیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زوجہ محترمہ آپ فرمان لگیاں کہ صدیق روزانہ جو بیت المال دے وچوں نا ساڈے گھر دے اندر راشن ہوندا ہے اس راشن دے وچوں تھوڑا تھوڑا میں جمع کیتا ہے, جمع کر کے نا اج شکر بھی تے سارا کچھ میں اس قابل ہوئی ہاں کہ میں کچھ میٹھی چیز بنا کے تو انہوں پیش کرا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کر رہا نہیں, میں صدیق اکبر دی بات کر رہے ہیں, خدا دی قسم ہے اگر ساڈے حاکم اس بات نو پڑھ لین یارو انے نے تو امریکہ دیا بیٹھیاں دور بینیاں دے نال ہر کچھ دیکھ لیندے نے. انہوں نے جناب امریکہ دے ترقی تے روڈ انہوں نے امریکہ دے گول گپے یاد نے کیا انہوں نے مصطفیٰ دا فرمان اور خلافت دے صدیق اکبر دے ایڈے الفاظات اور گہری سوچ جو ہے اس دو کیوں بے خبر نے. وجہ یہ ہے کہ ساڈے اوتے جڑا حاکم مسلط ہوندا ہے وہ یہود و نصارا دا پٹھو آ کے مقرر ہو جاندا ہے. اگر اسی تو اسی ذلت و رسوائی دی طرف جا رہے ہیں اس واسطے تو اسی سب تو پہلے علماء دی زبانوں نے بند کیتا ہے. علماء سب تو زیادہ خطرہ دسیا گیا علماء تو ہے, دہشت گرد علماء نے بنایا, چور علماء نے بنایا, بم بلاسٹ وچ علماء نے شریک کیتا, ہر غلط محکمے دے اندر علماء نے جان بوجھ کے پھنسایا. وجہ کیا ہے کہ وہ امریکہ روس جو ہے وہ اتنا خطرہ جو ہے پوری دنیا تو نہیں ڈردا جتنا علماء دی زبان تو ڈردا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر علماء زبان دے نال لوگاں دی تبلیغ کر کے بیان کرن تو سب تو زیادہ جو نقصان ہوئے گا وہ شیطان نو ہوئے گا تو امریکہ نو ہوئے گا. مصطفیٰ دے جتنے بھی غدار دے یہی سارے پڑے جان گے جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق نے وہ تو ہے ہی عاشق نے نا, تو سبحان اللہ انہوں نے تو کیا شانہ. میرے نبی دے غلاموں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ٹیبل تے 2 کھانے آئے, ایک نمکین ڈش ہے ایک مٹھی ڈش ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ میں گھر دے اندر ایک ڈش دا حساب میرا چل رہا ہے, میں اتنا کچھ دے رہا ہوں تو فرمایا میرے گھر 2 ڈشاں کیویں بنیاں. ساڈے تو جناب آ جڑے ساڈے حاکم اور صدر مقرر ہوندے نے انہاں دا گوشت آؤٹ آف کنٹریز وچوں آندا ہے, سپیشل آؤٹ آف کنٹری. وہ گوشت کے جڑا او عوام تے رہایا کھانا دے بڑی دور دی دا گل ہے, ویکھنا رہا نصیب نہ ہوئے. ایسے جناب انہاں دیاں چیزاں آؤٹ آف کنٹری وچوں ہرن تے پتہ نہیں کیا کیا. یا اگلے دن دیکھو اخبار دے اوپر اتنی بڑی سرخی لگی ہوئی, غالباً میری لائبریری دے اندر وہ موجود ہوئے. اسی پھر یہو جی چیزاں رکھنے ہاں بھی کسی وقت دے اندر کم ہون گیاں. وہ دیکھو اخبار تے بڑا جہا لکھیا ہوا ہے کہ فلاں کی
آمد پر ہم نے 72 ڈشوں سے اس کی مہربان نوازی کی ہے۔ ساڑھے ملک دے صدر ایک دوجہ دیاں ڈشاں اور گن گن کے دس رہے ہیں 72 ڈشوں کے ساتھ ہم نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے۔ تو یار دیکھو نا، سبحان اللہ، خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے صدیق اکبر، تاں تے بیڑا غرق ہویا۔ ادھر مسلمان انہوں نے ایک وقت دا کھانا نہ ملے، مسلمان جو ہے وہ سارا سال جناب پچھلے سال آٹے تو لینا لگیاں، پریشان ہوئے، بچے مر گئے، گرمی تو بلک دیا ہوئی، عورتیں جو ہے وہ دم توڑ گئیاں، لیکن سانو سرخیاں ملیاں۔ ہم نے اپنے مہمان کی مہمان نوازی 72 کھانوں سے کی ہے۔ میں کہ ملک اور رعایا دا پیسہ چوسن والے او ملک پاکستان دے نال غداری کرنے والے حاکم توجہ کر کہ رسول اللہ دا پہلا خلیفۃ المسلمین اور مقرر ہوئے تو گھر دے اندر 2 ڈشاں بنیاں، 2 ڈشاں بنیاں۔ حضرت صدیق اکبر نے کھانا نہیں کھادا، کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا بیت المال دے جو خزانچی ہے اس نے بلایا جائے، وہ خزانچی آیا، فرمایا لے بھی سن لے، اج تو بعد جڑا صدیق اکبر دے گھر دے اندر بیت المال دے خزانے دے وچوں جو مال آئے گا انہوں اتنا کم کر دے، کیونکہ صدیق دا اس تو تھوڑے تو گزارا ہو سکتا ہے، زیادہ دی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی بیگم نے فرمایا انہوں اٹھاؤ، اٹھا کے فرمایا بیت المال دا خزانہ ہے اے اس شہر دے غرباء دے اندر تقسیم کر دیتا جاوے۔ فرمایا صدیق اکبر دوسری ڈش نہیں، آپ دوسری ڈش جو ہے او سنو تناول نہیں فرمان گے، انہوں نہیں کھان گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عظمت تو قربان جائیے، آپ دی خلافت تو قربان جائیے کہ آپ نے اپنے وظیفے دے اندر اپنا راشن اور اپنے معاملات نو تھوڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا کسے غریب دے کام آ جائے گا، اس صدیق اکبر نو ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں احمد تو نہیں نا، میرے نبی دے صحابہ نے حکومتہ فرمائیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے آکے جب سنبھالیا، خلافت نو سنبھالیا، ایسا وقت آیا کہ صحابہ جو ہے وہ زکاة دا پیسہ وہ چکی پھر دینے، کوئی ہے مدینے دے اندر غریب، کوئی ہے مدینے دے اندر ایسا گھر کہ جنہ دے گھر دے اندر کوئی صاحب زکاة موجود ہے، اسی انہوں زکاة دوئیے۔ صحابہ فرماندے نے سانو کوئی غریب نہیں سی نظر آندا، وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دین دے مطابق زندگی گزاری ہے، دین نے انہوں نے عزت اور شان عطا فرما دیتی ہے۔ میرے نبی دے غلاموں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر نے جو جنگ لڑی ہے وہ منکرین زکاة دے نال، سیدنا صدیق اکبر دی آپ دی جناب تلوار بے نیام ہوئی، لوگوں دے اندر عقائد بننا شروع ہو گئے، کچھ کہنے لگے کہ اسی زکاة نہیں داں گے۔ آج بھی جنہ کو چوکھا پیسہ آ جائے نا، رمضان شروع ہوندے ہی انہیں جا کے ایک فارم لکھ کے آ جانا ہے کہ اسی جناب زکاة دے منکر ہاں، اسی زکاة نہیں دواں گے، نہیں تے بینک آپ ہی زکاة کٹ دا ہے، بینک آپ ہی معاملات ادا کر لیندہ ہے۔ وہ بینک والا فون کر کے پوچھیں گے ہاں جی سال گزر چکیا توڑا اتنا رقم اتنا پیسہ جمع ہے، لہذا زکاة دے متعلق دسو کی توڑا کی کرنا چاہنے ہو؟ پہلے تو جناب اکاؤنٹ ہی سیونگ ہوئے گا نا جی، سیونگ ہوئے گا تو سارا کچھ جی نہیں ہوئے گا تو پھر کرنٹ دے اندر خسارہ یہی ہے کہ جناب زکاة جان لگی ہے، تو وہ زکاة تو ڈر دیا وہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھ کے آ جانا کہ پیسہ بچ جائے، پیسہ بچ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار بے دیاب فرمایا، فرمایا من فرقا بین الصلاۃ والزکاۃ، فرمایا وہ لوگوں سن لو جیڑا تواڈے وچوں زکاة تے نماز دے اندر فرق کرے گا، قاتلنہم میں اکیلا او دے نال اعلان جہاد کرنا وا، فرمایا میں کلا لڑاں گا۔ کوئی کہے نا نماز کی ہے جی اے مولوی تماشا بنا، نماز کیڑی ہے؟ قربان نہ جاواں ایسے خلیفے تو ساڈے وزیر نو قل اللہ احد نہ پڑھی جاوے، ملک پاکستان اسلامی ریاست کا وزیر ہو قل اللہ احد پڑھن تو کافر ہوئے تو قربان جاؤ صدیق اکبر تو آپ خلافت نو سنبھال دیا ہویا تلوار نے بے نیام فرمایا، فرمایا من فرقا بین الصلاۃ والزکاۃ قاتلنہم، فرمایا جڑا نماز تے زکاة دے فرق کرے گا، جڑا نماز نہیں نہ پڑھے گا زکاة نہیں دے گا، فرمایا صدیق اکیلا ان دے نال جنگ لڑے گا، اکیلا لڑے گا۔ زکاة مال دی دیتی جاندی ہے، نماز خود پڑھی جاندی ہے،
زکات دا بھی تے نماز، اے دو ہی تے شیاں نے نا. زکات دواں گے مال پا کے، نماز دواں گے خود پکیزہ رہواں گے. جدوں بھی نماز پڑھاں گے کوئی ہو جہا کم ہویا دل وچ خیال آ جائے گا وہ بندیا تو کھلوتا اللہ دے گھر کردہ کی ہے. وہ انسان ہے نا یار، ایک دن تے بچ جائے گا. میں نا جی 21 سپارہ پڑھ رہا سا کل پرسوں، سبق پڑھا رہا سا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. انہی نا تفسیر میں پڑھا رہا سا، سبق پڑھاندے ہویا نا جی، او دے اندر ایک بڑی پیاری حدیث پاک لکھی سی، اور میں وہ حدیث پاک سنائی بھی تانوں بھی سنانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شکایت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانا جڑا بندہ ہے نا وہ نمازاں بھی پڑھدا ہے تے سویرے ہوندے ہی وہ چوریاں شروع کر دیندا ہے. رات ساری رات وہ قرآن پڑھدا ہے، نماز بھی پڑھدا ہے، لیکن سویر جویں ہوندی ہے نا وہ چوری شروع کر دیندا ہے. میرے نبی نے فرمایا انہوں کچھ نہ آکھو. حضور فرما رہے نے انہوں چور نہ آکھیا جے. فرمایا انہوں کچھ نہ کیا جے. یا رسول اللہ وجہ؟ فرمایا میں منع کر دیتا نا انہوں کچھ نہ کہو. رحمت للعالمین آقا سننا حضور تو ابتدا انتہا جانتے ہیں نا. چند لمحے گزرے، چند دن گزرے، کچھ ہفتے گزرے، وہ پیا روے، سر جھکا کے روے پیا. میرے نبی بھی ہے صحابہ بھی ہے. حضور فرماندے نے جا کے سنو کی کہہ رہا ہے. حضور فرماندے نے صحابہ سنو نا جا کے وہ کی پیا کہندا ہے. وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر نہ التجا پیا پیش کردا، مولا میں نیکیاں بھی کرنا تے برائیاں بھی کرنا، یا اللہ تو تے جاندا ہے نا، تے مولا مینوں معاف کر دے، میں اندا کوئی برائی نہیں کراں گا، یا اللہ مینوں معاف کر دے میں کبھی برائی نہیں کراں گا. حضور دی بارگاہ صحابہ کرام ہے، یا رسول اللہ وہ معافیاں پہ منگدا ہے. فرمایا صحابہ میں نہیں سی تانوں کیا، ایک قرآن تے نماز پڑھدا رہے، نماز بھی بچا لے گی قرآن بھی بچا لے گا. ہاں جی اور یار اسی کیسے یار مسلمان باہر پھٹیا تے بہ کے جگہ جگہ تے بہ کے آنے مولوی چور نے، مولوی جنت جیسی ٹر جا گے، مولویاں نے معاملہ خراب کیتا ہے، مولویاں معاشرہ خراب کیتا ہے. اور یار جیڑا تواڈے بچیاں نوں پڑھایا تانوں دسے سدے کہے دین دسے او خراب ہے، تے جدوں اسی دین دی جڑ نوں کرے خراب ہے، اے ہے ہی خراب ہے تے ساڈے پلے ککھ پینا ہے، اسی دین نوں کی کچھ کہنا ہے. ہاں جی ساری تبلیغ مولوی کرے کلا، دشمنیاں مولوی لوے، سارا کچھ مولوی کرے. لوگوں نے تو پتہ ہے نا یار مسجد قریب ہے گانے نہیں چلانے، پتہ ہی ہے نا، جے مولوی لڑے تو پھر مولوی برا ہے. جی ساری چیزاں دین شامل نے. اسی دیکھو میں اپنے بزرگاں کو بڑیاں کو پڑھے سنیا اور پھر کتابوں میں پڑھے اکھاں کھلیاں. وہ سارے بزرگاں دے عقیدہ سیگا، دادا جی ہونا بابا بزرگاں دے عقیدہ سی انہاں دا. کوئی بچہ رونا نا اج کہتے جاؤ دم کرا کے لیاؤ، تے ادو جدوں کوئی بچہ رونا نا ساڈے علاقے چ نا اجے بھی کچھ مسجداں ہیں، پہلے بھی سی ہن بھی نے مسجداں کچیاں، او چویڑی دیاں دیواراں دیاں نا مٹی دیاں بناندے نے. اج تک بھی کئی مسجداں ایسیاں نے کہ جہاں دی دیواراں جو ہے نا وہ کچیاں نے، باقی لینٹر وغیرہ سارا وہ دیواراں کچیاں دے دو فائدے ہوندے سن کہ گرمیاں نو زیادہ گرمی نہیں سی لگدی تے سردیاں نو زیادہ ٹھنڈ نہیں لگدی انہاں دیواراں دے نال. او ایڈی ایڈی دیوار ہونی کرنی تو اتنی موٹی دیوار اج بھی شہباز صاحب نے ڈیرا بنایا کچا ایویں دی جناب وہ مسجداں. تو بزرگاں نے نا وہ عقائد رکھے ہوئے سن کہ بچے نو نا مسجد دی دیوار کو لیا تھوڑی جی مٹی لے کے نا تے انہیں منہ چ پا کے نا تے کہنا انشاءاللہ اللہ نو شفا دے دے گا. وہ کنے ذرا برابر مٹی لینی مسجد دی تے عقیدہ کی رکھنا کہ اللہ دے گھر دی ہے تو نسبت اور عقائد دی وجہ دے نال جو ہے دیکھو یار اگر اللہ دے گھر دی مٹی دے وجہ نال اللہ جو ہے وہ بچیاں نو شفا دیندا ہے. ہن اٹھاؤ کتاباں پڑھو تو پھر جا کے جدوں پڑھیا اکھاں کھلیاں کہ یار واقعہ ہی اے متبرک جو چیزاں تھاواں نے اللہ انہاں دا صدقہ بڑی رحمتاں اور کرم فرما دیندا ہے. اللہ بڑی اسی آپ زم کتنا شانہ والا ہے. اسی جناب اج بھی کئیاں کول ہن تے مٹی دا سوال جو سوال ہی نہیں پیدا ہوندا کئیاں کول اجے بھی جو ہے نا کچھ جو ہے یا جنت البقیع دی مٹی ہے، اے فلاں تھاں دی مٹی ہے، اے فلاں تھاں دا اے چند لباس نے، اے غلاف کعبہ ہے، اے متبرک چیزاں انسان نو فائدہ پہنچاندیاں نے. تے کیا سانو نہیں نظر آندی یار مسجد ہے اللہ دا گھر ہے؟ ہاں جی اے تو کی فائدہ ہوئے گا، اتنے بیٹھ کے کیا نقصان ہوئے گا؟ مسجد کے بارے غلط سوچا کہ غلط ہوئے گا. مسجد جو نمازی نماز پڑھ رہے تو انہوں نے سکون دے نال نماز پڑھنی چاہیے ہے. تو میرے نبی دے غلاموں بہرحال اگر علماء کہیں تو پھر مولوی غلط ہے، دین ہی غلط ہے، سارا کچھ غلط ہے، اسی ٹھیک ہاں.
اللہ تعالیٰ سانو سب نو ہدایت عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کی طرف ہونا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ ہے، آپ نے 2 فیصلے فرمائے پہلی خلافت کے اندر، خلافت سنبھال دیا، 2 فیصلے فرمائے، توجہ میری طرف، میں باتاں ساری ہوں کر جانی نے، وقت ختم ہو گیا ہے، اجے جمعہ شروع ہویا ہے، ٹائم ختم، سارے دوست ادھر توجہ فرماؤ۔ فرمایا من فرقا بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا دی قسم ہے اگر اسی اہل گاؤں تہیا کر لویے کہ اسی زکات بھی دواں گے تے نماز دے پابند ہو جاواں گے، اے تہیا کر لو، اسی اپنا مال بھی پاک کریں گے، نماز دے پابند ہو جائیں گے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے اس ممبر مصطفیٰ تے اس بات دا میں حلف دین نو تیار ہاں کہ اللہ تعالی زندگی دی پریشانیاں ختم فرما کے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ صرف تہیا انسان کر لے کہ میں نماز نہیں چھوڑاں گا۔ دیکھو یار حدیثاں موجود نے، ساڈے واسطے تو رسول اللہ دا ایک فرمان ہی کافی ہے، رسول اللہ دا ایک فرمان ہی کافی ہے، ساڈے نبی دی زبان ہے، ساڈے نبی دی زبان ہے، سانو کسی ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہے۔ اور یار جدو اسی حضور دا بیان ہی قرآن ہے تو میرے نبی فرمان نے نا انہوں نماز بھی بچا لے گی، انہوں قرآن بھی بچا لے گا۔ اور یار اگر تسی اسی نماز پڑھیے تو کیا سانو نماز نہیں بچائے گی؟ اسی قرآن پڑھیے سانو قرآن نہیں بچائے گا۔ او رسول اللہ دے غلاموں، اگر بچنا چاہتے ہو اس دنیا تو، قبر و حشر دے عذاب تو اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ دا قرآن نہ چھڑیا جائے، کدی نماز نہ چھڑیا جائے، انہاں محبت رکھو، اللہ تعالی رحمت اور کرم فرما دے گا۔ میرے نبی دے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت خلیفۃ المسلمین بنے، 2 باتاں آپ احباب نے توجہ کرنی ہے۔ پہلی بات، ایک بڑا رولا بنیا ہوا ہے سارے ملک دے اندر، او اس ٹائم بڑا ایشو چل رہا ہے، علماء دے بے ادب زیادہ نے، منع والے تھوڑے نے۔ جدو وڈیا نے گھراں وچ بہ کے کہنا نا انج کر داں گے، مولوی دی ایسی دی تیسی فلاں کر داں گے، یہو جے کئی ویکھے تے پھر نکیاں نے بھی تے اوویں چولا مارنیاں نے نا، جو وڈا کرے وہ چھوٹا کردا ہے، جے وڈا انج کرے گا تے نکے بھی تو اوویں کہن گے مولوی نے سانو ویکھیا انج سی، او کیا انج سی، ہویا انج ہے۔ اس وقت امت مسلمہ دے اندر ایک بہت بڑا انتشار پیدا ہویا ہے، وہ انتشار کیا ہے؟ خطائے اجتہادی اور خطائے معصیت کے اوپر ایک رولا چل رہا ہے، اس ٹائم بڑا عروج دے اوپر ہے، ہر بندہ جنوں دل کرے گالاں شروع کر دیندا کڈنیاں۔ ساڈا حق بندا ہے کہ اسی پہلے مسئلے دی نزاکت نو سمجھیے، بعد دے اندر جا کے اس مسئلے نو اگر سمجھ آندا ہے ٹھیک ہے، ورنہ علماء تک رجوع رکھیے۔ یاد رکھنا علماء کوئی نہ جیڑا بھی عالم دین ہے، صحیح معنی چ عالم ہے، وہ حق دے اوپر ہوندا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن دا سہارا لیندا ہے یا محمد عربی دے فرمان دا سہارا لیندا ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو، اسی گروپاں والے نہیں، اجتہادیاں والے تے جماعتاں والے نہیں، اسی حضور دے دین والے ہیں اور دین نو صحیح معنی چ بیان کرنے ہیں۔ ساڈا ویسے ہی موضوع آیا ہے سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جدو آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی عدالت دے اندر حاضر ہوئیاں۔ لوگ کسی ہور نقطہ نظریہ نال دیکھ دینے، پر میں کسی ہور نقطہ نظریہ دے نال نہ اپنا ایک موقع پیش کرنا وا، وہ بھی قرآن و حدیث دے وچ ہوندا ہے، میں کوئی اپنا علیحدہ نہیں لے کے آیا، میرا بھی ایک موقع قرآن و حدیث دے وچوں ہے۔ جدوں اسی یہ حدیث پڑھنے ہیں نا، پہلی بات کہ سیدہ اپنا مقدمہ لے کے سیدنا صدیق اکبر کل حاضر ہوئیاں، بعد بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا صدیق اکبر نو خلیفہ منن دے اوپر راضی نے۔ بندہ کسی نو خلیفہ مندا ہے تاں ہی اپنا مقدمہ لے جاندا ہے، ہاں جی، انہاں منیا، انہاں خلیفہ منیا تو پھر جا کے جو ہے جناب جنازہ ہے، میں بھی سا او اتھوں دے بھی امام سن، انہاں مینوں امام منیا تے مینوں کہیا نا جنازہ پڑھاؤ، نہیں تے میں تے ڈر رہا ہوندا وا جنازے، میں تے پہلے پوچھنا پئی پڑھانا بھی ہے۔ ساڈے کئی مولوی دوڑے پھردے نے جنازے تے ختمہ تے،
وہ دوا دوا نے ختم پڑھنے کا موقع ملے اسی پڑھیے، وہ پتہ نہیں وہ کدھر رہے، اسی ختمہ تے جنازے انہاں والے مولوی نہیں، وہ بیچارے انہاں دی دیہڑیاں لگدیاں نے، ختم لب جائے جتھے بھی ہوئے پڑھنا ہے۔ میں حضرت صاحب نے پوچھا، میں نے آپ کلاس چھوڑ کے ختم پڑھنے آئے ہیں؟ میں کہ سبحان اللہ، آپ پہ، آپ کے مدرسے پہ، جس مدرسے پہ آپ پڑھاتے ہیں اس پہ بھی سبحان اللہ، وہاں کیا کہا؟ میں ختم کے لیے جا رہا ہوں، قرآن حدیث نو چھڑ کے ختم پڑھنا ہے۔ تیرے تو بھی صدقے جی ماشاءاللہ، حالانکہ سب تو افضل ترین عبادت قرآن و حدیث نو پڑھنا ہے، وہ ختمہ والے مولوی پہلے پوچھی دا ہاں جی ہے میں پڑھانا جی، تسی پڑھانا ہے، پھر اگے ہوئی دا ہن مینوں انہاں امام منیا تے کیا نا تسی جنازہ پڑھاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر دی خلافت نو سیدہ طیبہ نے منیا تے آپ نے فرمایا کہ تسی جو ہے جا کے آپ تشریف لے گئی اور اپنا مقدمہ کی سی؟ فرمایا میں اپنے ابا جان دے جان تو بعد باغ فدق واسطے حاضر ہوئی ہاں۔ لوگوں نے غلط غلط عقیدے بنائے، غلط غلط مسئلے بنائے، سیدنا صدیق اکبر کے دشمن پیدا ہوئے، خارجی ناسبی رافضی پیدا ہوئے، انہوں نے آپ کے بہتان الزام تراشیاں کی دیا۔ صدیق اکبر نوکر اہل بیت بھی ہے، صدیق اکبر جو ہے ایسا پکا سچا جو ہے حضور دا عاشق ہے کہ مصطفیٰ دن اتنا پیار ہے تو آل دنل کتنا پیار ہوئے گا۔ صدیق اکبر دی صداقت، صدیق اکبر دی خلافت، صدیق دی امامت جو ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ مولا علی نمازاں پڑھ رہے، آپ دس رہے دے کہ صدیق حق تے ہے، حضرت حسین نمازاں پڑھ رہے، آپ دس رہے دے کہ صدیق حق تے ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی کتابوں کے اندر لکھے کہ یہ تو تقیہ تھا، تقیہ پتہ تقیہ کی ہوتا ہے؟ منافقت، نماز بھی پڑھی جانی تو کہی جانا بندہ غلط ہے، کی کریے پھنسے جو آپ نعوذ باللہ۔ مولا علی نے تقیہ کیتا ہے، تقیہ کیتا ہے، حالات دا تقاضا ہے سی جنگاں چھڑ جانیاں سن، تقیہ کیتا ہے۔ سو فرمایا جی مولا علی نے تقیہ کیتا ہے تو پھر یہ دس حسین دے بارے کی کہے گا؟ ایک سائڈ تے حسین تلوار لے کے بچے لے کے میدان کربلا وچ جا کے اعلان جنگ کرے اور اتنے تکیہ کرے، تو پھر ایک دس او غلط ہے یا ادھر غلط ہے؟ وہ بندہ پھنس جائے گا، کیونکہ شان اہل بیت ہے، انہوں نے اپنا موازنہ جو کیتا ہے، ایک سائڈ غلط کرو گے دوسری طرف پھنس جاؤ گے۔ اتنے تا ہی چل سکتا ہے انسان کہ جو دونوں طرف پلہ برابر ہوئے۔ اگر امام حسین نے صدیق دے پیچھے نماز نعوذ باللہ تقیہ رکھیا، مولا علی نے تقیہ رکھیا، تو پھر میں پوچھنا حسین نے کربلا وچ تلوار کیوں اٹھائی، خاندان کیوں لے کے گئے، اہل بیت پیش کیوں ہویا؟ تو پھر معلوم ہویا کہ تقیہ لکھن والے نے رکھے ہے مولا علی بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے، مولا علی بھی، امام حسین بھی، امام حسن بھی۔ یہ سنیاں دا عقیدہ ہے، اسی پہلے امام حسن نو مننے پھر امام حسین نو مننے انہاں دونوں تو پہلے شان مصطفیٰ نو بیان کرنے یہ ضروری ہے۔ او یا سانو کنے دسیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مصطفیٰ نے دسیا ہے نا، تے جنہ دسیا انہوں نے چھڑ دے تے جنہ دے بارے دسیا ہے انہوں نے پھڑ لوی نہیں ہو سکتا۔ حضور تو بغیر انہوں دی شان پوری اے پانچ تانے نہیں بڑھتا جو مصطفیٰ نہ ہو، جو حضور نہ ہو تے پانچ تانے ہی نہیں بڑھتا۔ اسی تو پانچ تانے نو منن والے ہیں نا، تے مصطفیٰ تو بغیر ممکن کیویں ہوئے گا، حضور تو بغیر پورا کیویں ہوئے گا؟ مولا علی نے تقیہ نہیں کیتا، مولا علی نے فیصلہ دیتا ہے کہ میری نماز ہو رہی ہے، صدیق حق تے ہے۔ سیدنا امام حسن نے فیصلہ دیتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے، صدیق حق تے ہے۔ بہرحال مسئلہ پیش کتنے آیا کہ سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا آپ تشریف لے کے گئی ہیں کہ میرے ابا جان دا باغ فدق جو ہے اس واسطے میں آئی ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ سیدہ وہ خاتون فدق نہیں ہے، وہ خاتون جنت ہے۔ کی ہولی جی گل کریں گے سبحان اللہ نہیں کہو گے؟ اچھا سیدہ خاتون جنت باغ فدق نو نہیں بلکہ خاتون جنت ہے۔ خاتون فدق خاتون جنت ہے۔ تے یار یہ دسو باغ فدق ایک ہوئے تے ایک جنت ہوئے، کروڑاں باغ فدق لے آؤ،
کروڑ ہاں باغ فدق لے آؤ، جنت دے ایک ٹکڑے دے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ اور جنہوں اللہ نے دنیا دے اتے شان عطا فرمائیاں نے، جنہوں مصطفیٰ دنیا دے اتے مقام عطا فرمائے کہ ایک خاتون جنت ہے، ایک خاتون جنت ہے، تو خاتون جنت نے باغ فدق دا کیا کرنا ہے؟ باغ فدق دا کیا کرنا ہے؟ اس بات تے رولا پانا تے مسئلے الجھانا ایک کوئی انڈیا دا پیسہ لیا مولوی تو کر سکتا ہے جس نے سنی ہوئے پکا ہوئے تے او یہو جہاں مسئلہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی دے غلامو یاد رکھنا، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا جو تشریف لے گئیاں، سیدنا صدیق اکبر نے گردن نو جھکا لیا، فرمایا بی بی جان تسی حق دے اوپر ہو، جو تہاڈا دل چاہے تسی فیصلہ فرماؤ، میں تو تہاڈا نوکر ہاں۔ فرمایا میں تو خاندان آل رسول دا نوکر ہاں، جو دل کرے، پر فرمایا میں مصطفیٰ دی حدیث سنا دینا، اس تو بعد جو تہاڈا دل کرے تسی وہ کرنا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث۔ رسول اللہ دا فرمان ہے کہ انبیاء اپنی وراثت دے اندر جائیداد یا زمینہ بغات نہیں چھوڑ دے، مصطفیٰ دی وراثت علم ہوندا ہے، حضور دی وراثت دین ہوندا ہے، رسول اللہ دی وراثت جو ہے وہ علم ہوندا ہے۔ ایک باغ اور ایک جائیداد زمینہ نہیں ہوتیاں۔ فرمایا سچے نبی دی شان ہے کہ سچا نبی وہی ہے کہ جڑا باغ وراثت جائیداد نہیں چھوڑدا، بلکہ نبی ہوندا ہے کہ جیندے کے باغ وراثت جائیداد نہ ہون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اس دنیا تو وصال فرمایا، رسول اللہ دا اپنا کوئی مکان نہیں ہے، تھا نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، مصطفیٰ نے جس حجرے میں لٹایا وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ہے، یا حجرہ اور ازواج مطہرات دے حجرے، مصطفیٰ دا تو اپنا کمرہ ہی نہیں ہے، حضور دا حجرہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا سچے نبی دی نشانی ہے کہ سچا نبی جو ہے وہ وراثت نہیں چھوڑدا، نبی علم چھوڑ کے جاندا ہے، نبی جو ہے وہ علم چھوڑ کے جاندا ہے۔ میرے نبی دے غلامو سیدہ خاتون جنت نے جدو یہ مسئلہ سنیا، اتنے مولوی بکواس کرے کوئی وہ زبان درازی کرے، کیا یہ حدیث سیدہ نہیں تھی جانتی؟ میں نو آنا وا کہ سیدہ اگر جان دیاں سن ہو سکتا ہے آپ اس وقت اس حدیث دی وجہ تو نہ آپ تشریف لے گئیاں، اب گئیاں جدو حدیث سنی سیدہ نے اپنی نگاہ جھکا لیاں، فرمایا حضور جتھے میرے بابا جان دا فرمان ہے سیدہ اس باغ نو ویکھ کے بھی راضی نہیں ہے، جتھے بابا جان یار پیار کرنے والی سیدہ خاتون جنت نقش قدم مصطفیٰ تے چلن والی جو ہے، فرمایا ابو بکر صدیق اگر میرے بابا جان دا فرمان آیا ہے تو پھر میں اس فیصلے کو تسلیم کرنے واسطے تیار ہوں۔ اگلی بات سننا، اگر صدیق اکبر حق تے نسی ہے، صدیق اکبر نے غلطی کی، نعوذ باللہ، صدیق اکبر نے باغ نو نہیں دیتا، صدیق اکبر نے باغ نہیں دیتا، تو پھر تسی کتاباں وچ پڑھو ثابت کرو کیا جدو مولا علی حاکم ہوئے، مولا علی حاکم ہوئے، خلیفۃ المسلمین مولا علی ہوئے، کسے کتاب وچ موجود ہے، کسے تاریخ وچ موجود ہے، کسے تھان تے موجود ہے کہ مولا علی نے باغ فدق دا کوئی فیصلہ فرمایا ہوئے، مولا علی نے باغ فدق اپنے بچیاں دے نال لوایا ہوئے، مولا علی دے کول جدو خلافت موجود ہے، مولا علی دے کول جدو سارا کچھ موجود ہے، پھر مولا علی کیوں نہیں خلافت دے وچ آئے؟ کیوں نہیں باغ فدق دا رولا لکھایا؟ کیوں نہیں باغ فدق دا رولا مسئلہ اٹھایا؟ حضرت علی نے دسیا ہے جو صدیق نے فرمایا وہ حق ہے، حق ہے، تے جیڑا پھر مولا علی دی نہ مننے، سیدہ خاتون جنت دی نہ مننے، وہ پھر کچھ اور ہی ہوئے گا۔ اللہ انہوں بار حقی فرمایا زی اندے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوسری بات، میرے نبی دے غلامو وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں ہے، لہذا میں وقت تہاڈا اتنا نہیں لیندا کہ میں ہی برا ہو جاواں بعد دے اندر۔ توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہے، سیدہ طیبہ، مسئلہ اگر وہ پہلا سمجھ آگے ٹھیک ہے، اگر اس مسئلے دے اندر ہزاراں بھی اعتراض ہو تو میں حاضر ہاں، ہزاراں اعتراضات دے میں جواب دین نو حاضر ہاں، ایک ایک بات دا انشاءاللہ۔ میرے نبی دے غلامو دوسری بات، سیدہ طیبہ سیدہ خاتون جنت، آپ اپنے گھر دے اندر موجود نے، گھر دے کام کیتے، مولا علی دی ذمہ داریاں دیکھیاں، امام حسن و حسین دی ذمہ داریاں دیکھیاں،
آپ ایک دن تھک گئی ہیں، عرض کر دیا نے علی اج میرا دل کردہ بابا جان کو نہ چلیے. مولا علی نے فرمایا ضرور چلنے. حضرت مولا علی نے لیا، آپ اپنے بابا جان کو لائیاں. یہ دو ہی عورتیں سن جدو آنیاں سن مصطفیٰ کھڑے ہو کے استقبال کرتے سن. جدو ایک اما حلیمہ نے آنا حضور نے کھڑا ہو جانا. میرے نبی نے فرمانا میری ماں حلیمہ آئی ہے. حضور ماں دی شان پہ دستے نے ماں حلیمہ آئی ہے. تو دوسری یہ عورت سن جدو سیدہ خاتون جنت نے جانا رسول اللہ نے کھڑے ہو کے استقبال کرنا. فرمانا میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا آئی ہے. حضور نے آپ دا سر جو ہے سنگیا کرنا. فرمانا مینوں میری بیٹی دے سر وچ جنت دی خوشبو ہوندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ فرمایا بیٹا کیسی آنا ہویا؟ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ میں اج گھر دے کام کیتے، مولا علی دی ذمہ داریاں دیکھیاں، امام حسن و حسین دے میں یا رسول اللہ کام کرنی ہے، میں بچیاں نو سنبھالنا، مولا علی دے اتنیاں ڈھیر ساری ذمہ داریاں. یا رسول اللہ گھر دے کام چکی بھی خود پیسنی ہے، میں آٹا بھی خود بنانی ہے، میں گھر دی صفائی معاملہ سارا کچھ دسیا. یا رسول اللہ میں تھک جانی ہاں. ابا جان میں تھک جانی ہاں، میں تواڈے کول ایک کنیزہ، ایک لونڈی، ایک غلام، ایک خادمہ لین آئی ہاں. میرے نبی اگر بیت المال دی طرف نظر دوڑاندے تو کتنیاں خادمہ سن، کتنیاں نکرانیاں نے. حضور ادھر تو بڑی دور دی بات ہے، میرے نبی انجر شے اولا وال ویندے نا. حضور انج ویندے جتھے اللہ فرمائے قد نرا تقلب وجهک فی السماء. محبوب کیوں پیا بار بار وینا ہے؟ محبوب کیا گل ہے؟ حضور فرمانے ایک تانا دیندے نے، تانا دیندے نے. حضور رب فرمائے محبوب قبلہ بدل دے، اے محبوب تو جدھر چہرہ کر دے. جدو سیدہ مقدمہ لے کے آئیاں ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ جنت دیاں ہوراں دیاں سرداراں وہ بھی یہی کہہ دیا ہونیاں نے کاش اج مصطفیٰ دی زبان وچوں ساڈی ہاں ہو جائے اسی سیدہ دے دردیاں نوکر بن جائیے. وہ بھی یہی کہہ دیا ہونیاں نے مصطفیٰ وے اشارہ تو فرمان، حضور حکم تو فرمان. میرے نبی فرماندے نے بیٹی اگر میں خادمہ دواں نہ بیت المال دے خزانے وچ کمی ہے نہ کدھر اور کمی ہے، بیٹی تیرا فائدہ ہوئے گا. کیوں نہ میں تینوں یہو جہا عمل نہ دواں جن دے اندر میری ساری امت دا فائدہ ہوئے. آپ عرض کر دیا نے بابا جان تسی مینوں وہی فائدہ دو سارے دا فائدہ ہوئے. فرمایا بیٹا پھر ہر نماز تو بعد 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر پڑھ لئی، اللہ تیری ساری تھکاوٹ دور فرما دے گا. اے رسول اللہ نے ساری امت واسطے ونڈیا. ہن نبی تے لاؤ نا یار اعتراض. سیدنا صدیق اکبر نے تو باغ فدق نہیں دیتا، بڑا اعتراض ہویا. حضور نے لونڈی نہیں دیتی، اعتراض لگاؤ نا. کیا وظیفہ سیدہ خاتون جنت نو نہیں ہوندا؟ سیدہ فاطمہ زہرا وہ بھی تو نماز دی پابند ہے، تہجد گزار ہے، قرآن دی تلاوت کرنے والی ہے، مصطفیٰ دی پرورش تربیت یافتہ بیٹی ہے. تو کیا سیدہ نو نہیں ہوندا؟ سیدہ جاندیا ہویا تے مصطفیٰ وظیفہ دون بات برحق ہے. تے سیدنا صدیق اکبر اگر حدیث مصطفیٰ سنان تو پھر صدیق کے بھی غلط ہویا. اگر حضور نے لونڈی نہیں نہ دیتی وظیفہ دیتا ہے، حضور بھی حق دے اوپر نے. صدیق نے مصطفیٰ کی حدیث سنائی ہے، اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ صدیق اکبر بھی حق دے اوپر مبنی ہے. صدیق سبحان اللہ آپ کی شان ورال ورا ہے، عظمت ورال ورا ہے، خلافت ورال ورا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت فاروق اعظم فرمانے نے میں لب لب کے صدیق اکبر کی نیکیاں لبدا رہا ہوا کہ صدیق کیا کر دے دے، خلافت سے کیسا موڑ آیا، کیسے کیسے کم ہے. فرمایا ایک دن میں دیکھیا کہ صبح کا وقت ہے، صدیق اکبر اپنے گھر تو روانہ ہوئے. فرمایا میں پیچھے پیچھے چلنا شروع ہویا، ایک گھر کا دروازہ کھولیا. فرمایا میں چھپ کے دیکھتا رہا. صدیق اکبر اندر داخل ہوئے، جا کے آپ نے آٹا گنیا، ہانڈی نو رکھیا چولہے دے اوپر. فرمایا جھاڑو اٹھایا، گھر کی صفائی کی تھی، ہانڈی تیار فرمائی، روٹی بنائی، روٹی بنا کے آپ نے کھوایا. میں کتابوں کے اندر لبر دی کوشش کی ہے، وہ اما جی دا نام تو نہیں آیا، پر میرا خیال ہے
حضرت ایمن دی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ایمن او خاتون بزرگ نبینا ہو گئی دودھ دے اندر دل بھی رہی ہے. حضرت صدیق اکبر خدمت کر دے نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر دا جدو وصال ہویا تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک خلافت دا تاج فاروق اعظم نو سونپیا. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے وہی ٹائم وہی وقت جو ہے میں گیا جا کے دروازہ کھولیا آٹا گنیا ہانڈی نو رکھیا گھر دی صفائی کیتی فرمایا میں روٹی تیار کیتی سالن تیار ہویا پہلی برکی توڑ کے فرمایا میں اما دے بوجھ دتی امبا دے بری فرمایا قد ماتا ابا بکر ہائے ابو بکر فوت ہو گیا. سیدنا فاروق اعظم فرمانے نے میری چیخ نکلی میں کمرہ شروع ہویا اما نبی دا ہے میں بولیا بھی نہیں اما نو خبر کیویں ہوئی ہے فرمایا اما جان مینوں دسو تو صحیح خبر کیویں ہوئی ہے فرمایا بیٹا 2.25 سال دا عرصہ ہو چکا ہے صدیق جدوں بھی آیا ہے انہیں کھانا بنایا ہے صدیق کلا ہی جاندا سی کہ میرے منہ دے اندر دانت نہیں ہے صدیق پہلے روٹی چباندا سی پھر مینوں کھواندا سی فرمایا جو تو بغیر چبائے کھوا رہے میں محسوس کیتا ہے اج صدیق اکبر فوت ہو چکا ہے. فرمایا 2.25 سال دے اندر صدیق اکبر دی ایک چھٹی بھی نہیں ہے. یار ایسی مشکل خلافت ایسی خلافت ایسا وقت سیدنا صدیق اکبر گزار گئے. وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں, وقت بہت ہو چکا ہے. خدا دی عزت دی قسم ہے اگر ساڑھے حاکم جو ہے کلا صدیق اکبر نو پڑھ لینا تو انہوں نے امریکہ روس چین برطانیہ انہوں دی ضرورت نہ ہوئے ساڑھا سارا ملک پاکستان جو ہے یہ جدت ایک نشان بن جاوے. یہ چائنا امریکہ سپر پاور طاقتیں جڑیاں نے یہ صرف پاکستان دی طرف دے کے طرز عمل تے چلن اگر ساڑھے حکمران خلیفۃ المسلمین کی زندگیاں پڑھ کے وہ فیصلے کریں. دعا ہے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر جو بیان ہویا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جنہ دوستوں